السلام علیکم، میں ہوں مریم نواز، میرے ساتھ وسیم ملک ہے اور آپ کو FCR1 میں خوش آمدید۔ آج تاریخ 27 جون 2025 ہے۔ بالآخر سپریم کورٹ کا آئینی بینچ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، اور آج ویڈیو کے آغاز میں کچھ بھی کہنے سے قبل ہم ایک فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ فاتحہ ہے سپریم کورٹ کی۔ سپریم کورٹ میں یہ وہ واحد مقدمہ تھا جس نے طے کرنا تھا کہ کیا مستقبل میں یہ جو اعلیٰ عدالت ہے یہ قائم رہے گی یا نہیں رہے گی، اور اب اس کا اپنا وجود کتنی جلدی ختم ہوتا ہے یہ ایک اسی فیصلے سے جڑا ہوگا۔ آج کا فیصلہ جو سنایا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، بلکہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی جانب سے، وہ کیا تھا ہم اس سے متعلق تو بات کریں گے، لیکن فیصلہ آتے ہی ایک تنازع کا شکار ہو گیا ہے۔ اور وہ تنازع کیا ہے، کیا دعویٰ کرتے آئے اس بینچ میں شامل تمام تر ججز، اور اب یہ تنازع مستقبل میں یا پھر ابھی مستقبل قریب میں کچھ دنوں میں ان ججز کو کیسے فائر بیک کر سکتا ہے، ہم اس سے متعلق بات کریں گے۔ تو وسیم، سب سے پہلے تو یہ کہ سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے کہا بہت فاتحہ، افسوس ہوا۔ یہ نوحہ پڑھنے کے جیسا ہے۔ ہوں آج باضابطہ طور پر یہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا نا کہ ہائیبرڈ رجیم ہمارے جو وزارت دفاع کے فارم 47 کے ایم این اے ہیں، منسٹر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ 90 کی دہائی سے یہ موجودہ رجیم جو ہے اسی طرح کی آ جانی چاہیے تھی، یہ ہائیبرڈ رجیم ہے، تو سب اس میں حصہ ڈال رہے تھے۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 10 رکنی آئینی بینچ نے یہ طے کیا کہ ہم فیصلے کی صورت میں باضابطہ طور پر اس ہائیبرڈ رجیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں تھا، یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون یا پھر کسی بھی سیاسی جماعت کا، یو نیم اٹ، نہیں تھا، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ تھا۔ اور اس میں میں اس عدالت، چونکہ یہ آئینی بینچ جو ہے نا یہ بڑے راگ الاپتا ہے، ویسے تو ان سب کرداروں کو وہی نام دینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ چلے گئے تھے غالباً بیرون ملک، اور جب قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کا دن تھا تو ان کے الوداعی ریفرنس میں نہیں آئے تھے، اور اس ریفرنس میں جو ایک سینئر پیونی جج نے عمرے پہ چلے گئے تھے۔ ہاں جی تقریب سے خطاب کرنا ہوتا ہے تو ایک خط لکھا تھا، اس میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کس نام سے پکارا تھا؟ عدلیہ کے غدار کے عدالتی غدار۔ عدالتی غدار۔ تو آج بھی آپ انہی کرداروں کو، میں تو ایٹ لیسٹ انہیں انہی ناموں سے پکاروں گا کہ کیا ملا، کیا آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی، آپ کو چند سال کے لیے مزید ایک آئینی عدالت میں جج رہنا ہوگا، آپ نے کیا اس ملک میں یا اس دنیا میں کوئی اپنی زندگی کی ایکسٹینشن لے سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ بات پریکٹیکلی نہیں ہے، لیکن جہاں نوحہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو پھر میرے نزدیک یہ سوال ہوتا ہے۔ میں آج کے فیصلے سے کسی صورت سرپرائز نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ FCR کی متعدد ویڈیوز اگر آپ ریگولر ویورز ہیں تو آپ جا کر دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی چند ویڈیوز، جس میں ہم نے ایگزیکٹلی انہی خدشات کا اظہار کیا تھا۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ افسردہ بھی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس ملک کی سب سے بڑی آئینی عدالت، جہاں پر اس ملک کے عوام کے آئینی حقوق کا تحفظ ہونا تھا، جہاں پر جو ججز ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں، وہ قسم کھاتے ہیں کہ میں آئین کو پروٹیکٹ کروں گا، اور آئین کے پریامبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اقتدار جو کہ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام پاکستان کے پاس ایک ایسی مقدس امانت ہے کہ وہ جس کو سونپیں وہ اپنے حق رائے دہی سے سونپیں، اور اس آئین پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا تھا ان ججز نے۔ ان ججز کو کیا ملے گا؟ آئینی عدالت کی سربراہی مل جائے گی۔ تو بنیادی طور پر قاضی فائز عیسیٰ وہ ایک جس طرح سے ایک ایسا سیاہ ترین، اور بلکہ آج میں یہ الفاظ لوں گا کہ وہ جو عدالتی غدار تھا جسٹس منصور علی شاہ کی آواز میں، ان کے الفاظ میں، اس نے جو ایک سازش ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر 13 جنوری 2024 کو شروع کی تھی، اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے بلے کا انتخابی نشان چھیننا، تو اس کے بعد ہم نے متعدد مرتبہ دیکھا کہ معاملہ 2/3 چاہیے تھا، اپنی مرضی کا نظام، اپنی مرضی کی نظام کی سسٹینیبلٹی درکار تھی، لیکن صرف افسوس مجھے آج ایک بات کا ہے مریم، کہ اس سارے معاملے میں ججز استعمال ہوئے۔ بہرحال یہ کہنا کہ ججز استعمال ہوئے، وسیم ایک ایسی ٹرم دیتے ہیں جیسے ان ججز کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یوز تو وہ ہوتا ہے نا جس کو پتہ نہیں ہے، فار ایگزامپل ٹیشو پیپر ہے، اس کو کیا پتا میرا کس چیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو پتہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال آج کے فیصلے سے سب سے بڑی بینیفیشری جماعت مسلم لیگ نون ہے۔ میاں نواز شریف یہ درخواست لے کر مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اینڈ 4 دن بعد 12 جولائی کو فیصلہ آیا تھا 2024 میں، اور 16 جولائی کو یہ موصوف جو ہیں یہ اپنی اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست لے کر پہنچ گئے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا بس چلتا اسی ہفتے میں یہ فیصلہ، یہ سب کچھ مقرر ہوتا اور فیصلہ بھی ہو جاتا، لیکن تب حالات یہ بات درست ہے کہ مختلف ہوتے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے پر نہ عمل کیا گیا پہلے پر، اور نہ ہی جو ہے وہ اس فیصلے کو تسلیم کیا گیا۔ 2 وضاحتیں آئیں، تفصیلی فیصلہ آیا،
ایک بڑی کنٹروورسی ہے, کتنی قانون سازیاں پارلیمنٹ نے اس ضمن میں کی, کتنے ججز کی تعداد بڑھائی, حامد خان صاحب نے سارے فیکٹس رکھے, اور آج کے دن ہم جب فیصلے پر تو آئیں گے, کس کو کتنی نشستیں ملی, اب کیا قومی اسمبلی کا حال ہے, یہ وہ سارے فیکٹس ہیں جن کے بارے میں بات کرنا اس صورتحال میں ضروری تو ہے. لیکن آج صبح ہوا کیا؟ آج ہم نے بینچ میں وہ دیکھا جو مجھے نہیں یاد, مطلب میں نے جب سے میں نے سپریم کورٹ کور کرنا شروع کیا ان 5 سالوں میں بہت ساری باتیں سنی, بہت سارے واقعات سنے. جو آج طوفان بدتمیزی مچایا گیا سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 کے اندر, وہ اس سے پہلے نہ میں نے کبھی کسی سینئر سے سنا نہ دیکھا. ججز برہم ضرور ہوتے ہیں, سنا ہے کچھ ججز کو زیادہ غصہ آتا ہے, قاضی فیض عیسیٰ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہر وقت غصے سے لال پیلے ہو جاتے تھے, کچھ بھی کہتے تھے لیکن پھر کنٹرول بھی کرتے تھے. میں کوئی تعریف نہیں کری لیکن ایسا ہوتا تھا. ان کے دائیں بائیں بیٹھے ججز وہ نہیں کرتے تھے جو آج ہو رہا تھا. آج ہوا کیا؟ توہین قاضی فیض عیسیٰ میں 3 جج صاحبان, خاص طور پر جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس ہاشم کاکڑ, بلوچستان سے تینوں کا تعلق ہے, اور بلوچستان کی عوام کو ان کی بیچاروں کی بدقسمتی ہے, ان کو اس قسم کی ایلیٹ اور اس قسم کی نمائندگی ان اعلیٰ عدالتوں اور ان اعلیٰ عہدوں پر ملی ہے. وہ یہاں پر بیٹھ کے توہین قاضی فیض عیسیٰ پہ حامد خان جیسے وکیل, 46 سال کا ان کا صرف سپریم کورٹ کا ایکسپیرینس ہے, ان کی عمر ہے, ان کی حالت ہے, وہ نظر بھی آتی ہے, انہوں نے ایک عرصہ یہاں گزارا ہے, مزاحمتیں دیکھی ہیں, ضیاء کے دور کے بعد, مشرف کے دور کے بعد, وکلا تحریک کے بعد, آج کے دور میں سب کچھ کیا. ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے یا اس سے منسلک تھے یا عمران خان کے قریب تھے تو کبھی انہوں نے سٹانس بدلا. انہوں نے ہمیشہ مزاحمت کی, اسٹیبلشمنٹ کی, ان اداروں کے اندر, عدلیہ کے اندر, آئین کے اندر, اور وہ جس اسی بھی قسم جوڈیشری کی, کے لیے کی, اسی عدلیہ کے اسی لیے کی. سپریم اور کورٹ آج کے اس لیے عدلیہ کی, نے انہیں کیا دیا؟ آج اور حامد انہی خان لوگوں صاحب کو کے کہا گیا ساتھ مل کے کی. مائنڈ یور لینگویج, آپ خاموش رہیں, آپ بولے مت, آپ یہ بات کہہ نہیں سکتے, آپ کو 10 منٹ دینے ورنہ آپ اپنی نشست میں بیٹھ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی حد کراس کریں. مطلب امیجن. اور یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ ایک جج صاحب کہتے ہیں میں اپنی والدہ کی فاتحہ چھوڑایا تھا. ہم کبھی بھی یہ بات نہ کرتے اور نہ ہی ہم اس بات کو کبھی انڈر ڈسکشن لاتے, لیکن جسٹس جمال مندوخیل نے اپنی والدہ کی فوتگی اور ان کی فاتحہ کو آج خود موضوع بنایا اور پھر کہا کہ میں ادارے کے خاطر اپنی والدہ کی فاتحہ یہاں چھوڑ کے بیٹھا ہوں, آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. اور یہ انہوں نے حامد خان کو میں مخاطب یہ کر بات کے کہا. سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے ابھی بھی, شاید آپ مجھے بڑا معصوم کہیں, بے وقوف کہیں, کہ ایک شخص, لوگ تو ان کے اوپر الزامات لگائیں, جیسے جمال مندوخیل, امین الدین خان, یہ اکثر کہتے رہے ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں, آج بھی کہا, متعدد مرتبہ کا. تو اسی آئین اور قانون آپ پابند ہوں گے تو آپ کے ہی انداز میں کیا یہ عوام پاکستان کا مقدمہ تھا؟ کیا یہ بنیادی انسانی حقوق کا مقدمہ تھا؟ ہم تو کہتے ہیں ہے اور تھا اور رہے گا, تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے ایسے فیصلے, لیکن آپ تو نہیں مانتے. تو پھر اس معاملے میں ارجنسی کیا تھی, جلد بازی کیا تھی کہ آپ کو اپنی والدہ کی فاتحہ چھوڑ کے آنی پڑی؟ مطلب یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان پوری دنیا داری چھوڑ جاتا ہے, اور آج سب جسٹس کچھ جمال بھول جاتا ہے. مندوخیل وسیم جو اتنے برہم تھے, وہ برہمی کے ساتھ زیادہ جب انسان ہرٹ ہوتا ہے نا تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. تو پھر آپ تو کیس سننے کے لیے فٹ ہی نہیں تھے, آپ کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. پھر کون سی مجبوری, کس فون کال نے, کس پیغام رساں نے وہاں جا کے آپ کو کہا کہ آپ آئیں اس کیس کی سماعت کریں؟ بہرحال کوئکلی ہم اس پہ تو ڈسکس کرتے ہیں, فیصلہ obvious ہے, سب کو پتا ہوگا. اس کے بعد پارلیمنٹ میں نمبر گیم کیا بنتی ہے, یہ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ پہلے دن متنازع کیسے ہو گیا. میں آج یہ الفاظ استعمال کروں گا کہ کس طرح سے اپنا تھوکا چاٹا گیا. یہ شاید آپ کو ایک جذباتی انداز لگ رہا ہوگا, لیکن ماضی میں یہی ججز جس کردار پر, جس فیصلے پر, جس معاملے پر بڑے آئینی اور قانونی بنتے تھے, آج ایگزیکٹلی وہی حرکت کی گئی ہے جس سے پہلے ہی دن آرڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ متنازع ہو گیا. وہ کس طرح سے, اس پر بھی ڈسکشن کریں گے, لیکن کوئکلی آپ یہ بتا دیں کہ اس فیصلے کے بعد پارلیمان میں اب نمبر گیم کیا بنے. یہ جو 7 ججز نے اکثریت سے, جس کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کر رہے تھے, قسمت دیکھے اس نظام کی, جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کو, 8 ججز کے فیصلے کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 ججز کی اکثریت ملی ہے. اس فیصلے کے بعد جب انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اپہیلڈ کر دیا, جس کے مطابق پی ٹی آئی اب دور دور تک کہیں نہیں ہے اور سنی اتحاد کونسل ہے اور وہ ان نشستوں کی اہل نہیں ہے, اس کے بعد کل جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہے ان میں 77 نشستیں ہیں, اور ان 77 نشستوں میں سے 22 جو ہے وہ قومی اسمبلی کی کل نشستیں ہیں, مخصوص نشستیں, اور دیگر جو مخصوص نشستیں ہیں 55 وہ ہیں صوبائی اسمبلیوں کی, جن کا آگے بریک ڈاؤن ہے. 22 جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ نشستیں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ملنے والی ہیں, 14 نشستیں. پیپلز پارٹی کو
जो PTI से ली गई नशिस्तें हैं उनमें से 5 मिलेंगी, और इसी तरह से जो JUI फे है उसको 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इसी तरह से हम आगे बढ़े तो दीगर असम्बलियों के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर इस वक्त जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, उनको ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें मिलेंगी 25। वहां पर 21 खवातीन की, 4 अकलियतों की हैं। इसी तरह से पंजाब में जो ये हुक्मरान इत्तेहाद है यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनको नशिस्तें मिलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक्चुअली नशिस्तें थी वो अब इनको मिलेंगी, और वो है 27 नशिस्तें, जिनमें से जो 27 नशिस्तों में से जो पंजाब की हैं उसमें से जो 24 हैं वो जो है वो नशिस्तें हैं खवातीन की, और 3 नशिस्तें हैं अकलियतों की। इसी तरह से सिंध में जो है वो टोटल 4 नशिस्तें हैं, 3 जो है वो खवातीन की हैं और 1 जो नशिस्त है वो अकलियतों की है। और ये इस तरह से सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद में माले गनीमत बांट दिया गया है। जो इस इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था और फिर उससे सब्सिक्वेंट जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसको अपहेल्ड किया गया है। और पेशावर हाई कोर्ट में जस्ट आपको बताते चलूं, फैसला सुनाने वाले जज वही थे जो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं। तो बहरहाल ये जो सारा मामला है, अब इसके बाद नंबर गेम कुछ ये है कि पार्लियामान में आपको याद होगा जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो 10 या 6 वोट्स का जो है फर्क था। अब जब हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 22 नशिस्तें मिल गई हैं मखसूस नशिस्तों के ज़िम्मन में, तो 2/3 अक्सरियत उन्होंने हासिल कर ली है। और अब मुस्तकबिल में जिस भी किस्म की आईनी तरमीम करना होगी, जिस भी किस्म की, वो बहुत इजीली कर सकेंगे। यहीं पे रुक जाइए। ये जो इंसाफ के सौदागर आज बैठे थे, ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के जो सहूलतकार थे, इनके फैसले के बाद के जो नताइज आप बता रही हैं ना, एक ऐसी सियासी जमात जो 8 फरवरी के अवामी मैंडेट के जरिए इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, आज वो सियासी जमात नहीं रही। आज वो PTI थी, कल वो PMLN होगी, माजी में भी PMLN रही है, कभी उसका शिकार पीपल्स पार्टी थी। ये सियासी जमातें चाहे अच्छी हैं बुरी हैं डिबेटेबल है, लेकिन इनको अवाम पाकिस्तान वोट करते हैं। वो जो इस मुल्क के असल वारिस और हुक्मरान हैं, जो बंद कमरों में फैसला नहीं बल्कि अपनी मर्जी से कौन हुक्मरानी करेगा, ये हक सिर्फ उनका है खुदा के बाद इस मुल्क में। या तो आप बदल दीजिए ना, अब आपके पास 2/3 अक्सरियत आ गई, आप कीजिए आईनी तरमीम, आप कीजिए और करार दीजिए कि यह पार्लिमानी जमहूरी निजाम नहीं रहा। और आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 2A निकाल दीजिए जहां पे आपने ये लिखा है कि इस मुल्क में अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हुकूमत करेंगे। आप कह दें कि ये हाइब्रिड निजाम है और इसमें अवाम के जो वोट है वो सिर्फ एक टोकन वोट होंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं। आप उसमें जजेस का हल्फ भी अमेंड कीजिए। आईने पाकिस्तान का जो गालिबन 4th शेड्यूल है उसमें लिखिए कि अब जजेस आइन की हल्फबर्दारी, आइन के पाबंद होने की बजाय, आइन पर अमल दरामद करने की बजाय मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और ताकतवरों की मंशा के ऊपर चलेंगे। आप कर दीजिए, आप एक ऐसा आईने पाकिस्तान ला दीजिए, आपके पास तो है। मगर मेरे नजदीक जो कि इस मुल्क की अवाम, जिस तरह से हमने 8 फरवरी देखा और 8 फरवरी के बाद देखा, तो मुझे यह चीज समझ नहीं आती कि एक ऐसी सियासी जमात जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए, आज इस फैसले के नतीजे में वो इस मुल्क की एक सियासी जमात नहीं रही। एक सियासी जमात के जो हकूक होते हैं वो उनसे आज वापस छीन लिए गए। ये मखसूस नशिस्तों का मामला नहीं था। अब 86 अरकान असेंबली, जिनमें से 8 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए थे, जिन्हें बाद में PTI का डिक्लेयर किया गया था 12 जनवरी के फैसले में, आज के फैसले से वो PTI के साथ मुंसलिक नहीं रहे। अवाम पाकिस्तान ने जिस एक शख्स को और उसकी सियासी जमात को वोट किया था, आज उनके हकूक छीन लिए गए हैं। आइन के आर्टिकल 17 को आज उसका गला घोंट दिया गया है। और फिर यह मुल्क है, जमहूरियत है, चलें हाइब्रिड रजीम है, आप मानना शुरू हो गए हैं। तो फिर मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, ख्वाजा आसिफ साहब के मैं अल्फाज, चूंकि वो पार्लियामान में अगर खड़े होकर इस्तेमाल करते हैं तो वो यकीनन पार्लिमानी भी होंगे, और जो अल्फाज पार्लिमानी होंगे वो फिर सहाफती भी होंगे। उन्होंने कहा कि किसी को कुछ शर्म और कुछ हया होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि ये सब बेगैरत हैं, और जब उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा कि ये जो लफ्ज है बेगैरत, ये पार्लिमानी लफ्ज है। तो आज ऐसे किरदार जो ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जुबान में मैंने अभी इस्तेमाल किए हैं, वो 3 मर्तबा के साबिक वजीर आजम रहे हैं। वो इस केस में नजरसानी दायर करने वाले थे। जमहूरियत के चैंपियन, इस मुल्क को आईने पाकिस्तान देने वाला, वो जो दावा करते हैं कि हमारी सियासी जमात ने दिए थे, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान, MQM, ये सब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बेशर्मी और ढिठाई का अंदाजा लगाइए कि इन्हें जिंदगी में और कितने होते चाहिए। आज ये समझते हैं कि तकनीकी गलतियों का, वो जो पीकुलर सर्कमस्टांसेस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने PTI के लिए बना दिए थे,
عدلیہ کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، پوری ریاستی مشینری کے ساتھ مل کر، ان کا سہارا لے کر، تکنیکی نوعیت کی غلطیوں کا سہارا لے کر، ان کے جو بدترین سیاسی مخالف ہے عمران خان جس کا نام ہے، عوام پاکستان نے جو ووٹ اسے دیا ہے انہوں نے اپنی جھولی میں لے لیا ہے. یہ ہے اس نظام کی ٹوٹل اوقات اور ٹوٹل حقیقت. بہرحال وسیم، آج کے فیصلے سے ایک چیز اور بھی ثابت ہوئی کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کسی جماعت سے کتنا اختلاف ہو، آپ اس کے لیے گئے ووٹس پر قابض ہو کر آ کر بیٹھ سکتے ہیں. اور 8 فروری کے بعد یہ ایک نیو نارمل بنا دیا گیا ہے. ابھی تک جو جیت ہے وہ سمیٹ لی ہے اس اسٹیبلشمنٹ نے یا اس نظام نے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا، میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں، ممکن ہے وقتی طور پر ہو، ابھی بھی آپ مجھے کہیں میں احمق ہوں، میں احمقوں کی جنت میں رہتا ہوں، میرا دماغی توازن کھو گیا ہے. یہ جتنے بھی اقدامات لیے جا رہے ہیں نا، یہ جو اس وقت ہاتھوں سے گرہیں باندھی جا رہی ہیں، یہ وقت آنے پر منہ سے بھی نہیں کھلیں گی. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی کی نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ بھی 1 پیج رہا تھا، آج اس شخص کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون کرے ان عدالتوں کے ساتھ یہ سب. ہم صحافی ہم تب بھی بولیں گے لیکن چیخیں کسی اور کی ہوں گی. اللہ نہ کرے کہ کسی کے اوپر یہ آج پی ایم ایل این اس کی بینیفیشری ہے، لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ کبھی وہ اس کی وکٹم رہے. بہرحال وسیم، ہم فیصلے کے اوپر واپس آتے ہیں. فیصلہ آیا جسٹس جمال مندوخیل بہت برہم اچھا، آپ میرے خیال میں وہ 2/3 ہوتی ہے اس کے اوپر آ رہی ہیں. اس سے پہلے آئینی اور تنازع جو کھڑا ہوا، لیکن اس سے پہلے آئینی اور قانونی زبان میں، کیونکہ جسٹس امین اور جسٹس جمال مندوخیل پتہ نہیں ان کے پاس آئین کون سا ہے، اس کے وہ پابند ہیں. یہ آئینی بینچ تھا 26ویں آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کے تحت 26ویں آئینی ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ آئینی بینچ اپنے رولز بنائے گا. جی، اس بینچ نے اپنے رولز بنائے؟ نو. آئینی خلاف ورزی ہوئی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. دوسری بات مجھے بتائیں، اس بینچ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز کا اطلاق ہوتا ہے، یہ آدھے ججز کا ماننا تھا، لیکن ان رولز کو وائلیٹ کیا گیا. جو آئینی بینچ اپنے رولز آج تک نہیں بنا پایا، وہ آئینی بینچ جس کے اوپر سپریم کورٹ کے رولز کا اطلاق ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ سے بہت بڑے ہیں، وہ اس کا اطلاق نہیں ہونے دیں گے. وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 2017 کے ایکٹ کے مطابق ایک سیکشن افسر غالباً بیٹھتا ہے جو ایس آر او کے ذریعے ایک رول تشکیل دیتا ہے، اور اس رول کے تحت پی ٹی آئی کو اس سارے معاملے میں وکٹم بنایا گیا. سازش 13 جنوری 2024 سے شروع ہوئی، جو قاضی فیض عیسی نے بلے کا انتخابی نشان چھینا. اس کے تحت مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی تھی. اس پر ہم جب یہ فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کا ڈیٹیل ججمنٹ، ہم نے رول 94 کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو کی تھی. اس کا جو لنک ہے وہ میں اس جو آج کی ہماری ڈسکرپشن ہے اس میں ڈال دوں گا، آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں. اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے وہ رول 94 اور پھر اس رول 94 کی مریم وضاحت، اس وضاحت کو کالعدم قرار دیا تھا، کیونکہ وہ الٹرا وائرس تھی، وہ غیر آئینی تھی، وہ ایسی تھی جس کے مطابق ایک سیاسی جماعت سے اس کے حقوق چھینے جا رہے ہیں. اور یہ ایکسپلینیشن الیکشن کمیشن نے صرف پاکستان تحریک انصاف کو سائڈ کرنے کے لیے بنائی تھی، اور اس کو بنیاد بنا کر تب ہم نے ڈسکشن کی کہ وہ فیصلے میں وہی حصہ تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے، ظاہری بات ہے وہ فیصلہ پڑھا ہوگا، اس کے رول 94 کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا تھا. لیکن آج جب اس آئینی بینچ کو اس فیصلے کو کالعدم قرار دینا تھا تو بنیاد بنایا اسی رول 94. مطلب جو اپنے رولز پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، جو اپنے رولز نہیں بنا رہے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو، عوامی منشا کو، عوامی مینڈیٹ کو روند کیسے رہے ہیں؟ ایک رول 94 کا سہارا لے کر، جو الیکشن کمیشن کا رول 94 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت. آج یہ آرڈر آف دا کورٹ متنازع کیسے ہوا؟ آج آرڈر آف دا کورٹ آیا، اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ جسٹس صلاح الدین پنور نے آج صبح حامد خان کے دلائل کے بعد ریکیوز کر لیا تھا، بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی تھی. 13 رکنی بینچ بنا. جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی نے پہلے ہی دن ڈسمس کر دی یہ اپیلیں، اور اپیرنٹلی وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے تھے، جس کے بعد بینچ کو دوبارہ بننا چاہیے تھا، نہیں بنا گیا، اسی کو کنٹینیو کیا گیا. اس کے بعد بچا تھا 11 رکنی بینچ. جسٹس صلاح الدین پنور نے آج معذرت کر لی تو بچا 10 رکنی بینچ. اس 10 رکنی بینچ میں سے 7 ججز کی میجورٹی تھی، اور اس 7 ججز کی میجورٹی کے بعد اب جو بقیہ 4 ججز ہیں انہوں نے کیا کیا، یہ بھی ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ باقی 4 ججز یعنی جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی، باقی 3 ججز، انہوں نے جو ہے وہ الگ اپنا ایک موقف رکھا. انہوں نے الیکشن کمیشن کو سارا معاملہ بھیج دیا، اپنا اوریجنل فیصلہ. اور جو جسٹس جمال مندوخیل ہے انہوں نے 41 کینڈیڈیٹس کی حد تک جو ریویو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور 39 کی حد تک اپنے اوریجنل فیصلے کے ساتھ سٹک رہے. معاملہ اور مدعا یہ ہوا کہ بینچ کے سربراہ جسٹس حاجی امین الدین خان صاحب پہلے دن سے یہ کہتے رہے کہ جسٹس عائشہ ملک
اور جسٹس عقیل عباسی کی رائے ہم اس میں شامل کریں گے، جبکہ ان دونوں جج صاحبان نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ ہماری رائے اس بینچ میں شامل نہیں ہے، ہم اپنا فیصلہ اور سنا دیا، شامل ہم ہو الگ بھی ہو نہیں گئے۔ سکتی، ان کا ماننا یہ تھا۔ ان کا ماننا یہ تھا کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے بیٹھ کر سنا نہیں ہے اس کیس کو۔ بہرحال پھر کیا ہوا، جسٹس امین الدین خان کہتے رہے کہ وہ ان کا جو فیصلہ، ان کا آرڈر اپلوڈ نہیں ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور پھر جسٹس عائشہ ملک کو خط لکھنا پڑا، اور پھر وہ خط کے ساتھ انہوں نے اپنا آرڈر بھی جسمہ کر دیا تھا، اور وہ پھر سب کے سامنے آیا۔ جسٹس امین الدین خان نے خود ہی آ کر مخصوص نشستوں کے کیس میں یہ کلیریفیکیشن دی تھی کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا جو ججمنٹ ہے وہ میجورٹی ججمنٹ آخر میں جب پورا فیصلہ آئے گا اس کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ آج جب آرڈر آف دا کورٹ آیا، جو یہ سب آرڈر ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے اوپر 10 ججز کے دستخط ہیں، یعنی 7 میجورٹی ججز، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس جمال مندوخیل، باقی جسٹس علاؤ الدین پنور ہے نہیں، اور جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل آسان عباسی الفاظ، نے سگنیچر نہیں کیا۔ آسان الفاظ، 13 رکنی فل کورٹ کا ججمنٹ، اس کو ریویو کر رہا ہے 10 رکنی آئینی بینچ۔ کیوں ابھی بھی کہا جائے گا یہ آپ یہاں پر، کیونکہ اگین آئینی اور قانونی زبان میں ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سامنے آئین اور قانون کا سہارا لیا جاتا ہے، جس کی شاید آئین کا لفظ جو الف مدہ ہے اس سے بھی یہ نابلد اور ناواقف ہوں گے۔ 10 ججز 13 ججز کا ریویو سن رہے ہیں مریم، اور ججمنٹ کے اوپر لکھا جا رہا ہے کہ یہ بینچ 13 رکنی تھا۔ جب یہ بینچ 13 رکنی تھا، شارٹ آرڈر 4 صفحوں کا، لکھا جا رہا ہے کہ یہ بینچ 13 رکنی تھا، نیچے 10 کا 10 رکنی ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ان ججز نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئین، قانون، عدالتی نظائر، نہیں، یہی طریقہ جسٹس کار، جمال ڈیکورم مندوخیل نہیں سب تھے، ختم کر دیا۔ یہی جسٹس جمال مندوخیل نہیں تھے جب انتخابات کا معاملہ تھا، 4-3 اور 3-4 والی 3-4 بحث کی مشہور جو ڈیبیٹ زمانہ۔ شروع کی تھی، یہی اعظم نذیر تارڑ نہیں تھے جو کہتے تھے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ 4-3 کا ہے؟ یہی اٹارنی جنرل آف پاکستان نہیں تھے جو فیصلہ کہتے تھے 4-3 کا ہے؟ یہی قاضی فائز عیسیٰ نہیں تھا جو کہتا تھا فیصلہ 4-3 کا ہے؟ آج اس کے جو خود کو جسے وہ مینٹور سمجھتے ہیں، جسٹس ہاشم کاکڑ اور بلوچستان کے تمام ججز قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا مینٹور سمجھتے ہیں، تو جو بنیاد قاضی فائز عیسیٰ نے، جو بنیاد جسٹس جمال مندوخیل نے، اعظم نذیر تارڑ نے، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے انتخابات کے وقت رکھی تھی فیصلے کے سلسلے میں، فیصلے کو متنازع بنانے کے لیے، ہم تو تب بھی کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، تو آج کیا اپنا تھوکا نہیں چاٹا انہوں نے؟ تو آج کیا یہ ڈیبیٹ شروع نہیں ہوگی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ 12 رکنی بینچ میں سے، 13 رکنی بینچ میں سے 6-7 کا ہے، یا یہ فیصلہ 10 رکنی بینچ میں سے 7-3 کا ہے؟ اس پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ وجہ صرف سادہ سی ہے، وجہ یہ ہے کہ تب بھی متنازع تھا، آج بھی متنازع ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کمرہ عدالت میں بیٹھ کے کہتے تھے جب ان سے سوال ہوتا تھا کہ آپ نے یا سپریم کورٹ نے اس ملک میں انتخابات نہیں ہونے دیے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ انتخابات والا آرڈر آف دا کورٹ کہاں ہے؟ کہا جاتا تھا دکھائیے آرڈر آف دا کورٹ، وہ تو ہے ہی نہیں، اس میں تو 2 ججز یا تمام بینچ کے ججز نے دستخط نہیں کیے، تو اس آرڈر آف دا کورٹ میں مجھے جسٹس عقیل عباسی، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس صلاح الدین پنور، ان کے سگنیچر نظر نہیں آ رہے، تو یہ آرڈر آف دا کورٹ کیسے درست ہوا؟ لیکن وجہ ایک ہے، تب انتخابات کو اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی، اس فیصلے کو متنازع بنا کر عمل درآمد نہیں کیا گیا، سہولت کاری کی قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی معذرت کے ساتھ، اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل تھے، یہ جو آج یحییٰ آفریدی اور یحییٰ آفریدی، جمال مندوخیل، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حال ہے، جو ہم ماتم کر رہے ہیں یہاں پہ، جو عوامی مینڈیٹ کی توہین کی گئی ہے، مقدس عوامی مینڈیٹ کی، جو آئین پاکستان جس کا حق دیتا ہے، تب انتخابات نہیں کروائے گئے تھے، یہ سب کردار انہوں نے سہولت کاری کی، اور پھر راستہ ایسا دیتے گئے سیریز آف ایونٹس ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ حال ہوا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ ہی ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب کر ہی دیجئے، عوام پاکستان کو تو اعتبار نہیں رہا۔ آپ ذرا سٹیٹسٹک مریم اٹھا کے دیکھیے، گزشتہ 1 مہینے میں پاکستان کی ماتحت عدالتوں میں، کمرہ عدالت میں کتنے قتل ہوئے ہیں۔ لوگ اب اس سسٹم پہ اعتماد نہیں کر رہے، لوگ قانون اور آئین کو ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ انارکی ہوگی۔ جس گھر میں انصاف نہیں ہوتا وہ گھر زیادہ نہیں چل سکتا۔ لیکن آج آرڈر آف دا کورٹ یہی ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، آج بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ بہرحال وسیم، فیصلہ آ گیا، جو ہونا تھا وہی ہوا، کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو ان ایکسپیکٹڈ ہو، مگر بہرحال عوام کا اعتماد، عدلیہ کا وقار، عدالتوں کا وقار، سپریم کورٹ کو یہ نہ کہیے، روایتیں، سپریم کورٹ کی جو ایک حیت تھی، حیثیت تھی، ایک وقار تھا، ایک عزت تھی، یہ سب باتیں ماضی کا حصہ بن چکی ہیں۔ اب آج یہ ثابت کیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہ سپریم کورٹ ان کے گھر کی لونڈی ہے، وہ جب چاہیں کسی بھی جج کو چاہیں انتہائی معذرت کے ساتھ کسی بھی طرح کے حالات سے، گھر میں فوتگی تک کے حالات سے اٹھا کر یہاں لا سکتے ہیں، اپنے مرضی کے فیصلے لے سکتے ہیں، اور جو ججز ان کے ساتھ نہیں ہوں گے ان کو وہ اپنی منمانی ترامیم کر کے باہر بھی نکال سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہ پلاننگ ہے جو انسانوں کی ہے،
اور اس پر ہمیشہ مقدم ہوتی ہے قدرت کی پلاننگ یا اس ذات کی پلاننگ، اور زیادہ عرصہ کبھی بھی اس قسم کے ماڈلز نہیں چل سکے۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا لوگوں نے بہت بہت پلاننگز کی لیکن پھر ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ فی الوقت موجودہ جو اقتدار کے اندر بیٹھے افراد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں وہ سیف ہیں، باہر آئیں گے وہ نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھنا ہے یہ ہائبرڈ پرو سسٹم کب تک چلتا رہے گا، اور یہ عدالتیں جنہوں نے اپنی وقت آج مکمل طور پر کھو دی ہے، یہ اس کے بعد اپنے وقار کو بحال کرنے کے لیے کیا کریں گی؟ کیونکہ جسٹس جمال مندوخیل کے الفاظ میں اب وہ سپریم کورٹ کی پرانی حیثیت کو بحال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نہیں ہوگا کہ جس کے جو منہ میں آئے وہ بولتا چلا جائے، پکڑ دھکڑ ہوگی۔ کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الوقت مجھے اور وسیم ملک کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔